میانمار میں گزشتہ 73 برسوں کے دوران فوج سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ادارہ رہا ہے۔ فوجی جنرلوں نے کئی دہائیوں تک ملک پر براہ راست حکومت کی۔ اس فوجی اقتدار کو چین کی حمایت بھی حاصل رہی۔ خطے میں دیگر آمرانہ حکومتوں کے بھی میانمار کی فوجی جنتا سے قریبی تعلقات رہے، لیکن گھٹن کے اس ماحول میں ملک کی سماجی ترقی اور معیشت مسلسل متاثر ہوتی رہی۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اقتصادی پابندیوں کے ذریعے فوجی حکومتوں پر دباؤ ڈالتے رہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کی جائیں اور جمہوری اصلاحات متعارف کرائے جائیں۔ جب سفارتی دباؤ زیادہ بڑھ گیا تو فوجی جنتا نے محدود نوعیت کے اصلاحات پر آمادگی ظاہر کی۔ فوج نے میانمار کے لیے ایک نیا آئین تشکیل دینے پر کام شروع کر دیا، جس میں 5 سال لگ گئے۔ بالآخر یہ نیا دستور سن 2008 میں منظور ہو گیا۔ اس آئین کی دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں پارلیمنٹ میں فوجی کمانڈروں کے لیے 1/4 نشستیں مختص کی گئیں۔ آرمی اور سیکیورٹی کے تمام معاملات اور تعیناتیاں فوج نے اپنے ہاتھوں میں رکھیں۔ آئین میں کسی ترمیم کی منظوری کے لیے اراکین پارلیمنٹ کی 75% اکثریت لازمی قرار دی گئی۔ یوں اس نئے ڈھانچے میں فوج نے یہ یقینی بنایا کہ اس کی مرضی کے بغیر دستور میں کوئی رد و بدل نہ کیا جا سکے۔ اس نظام کے نتیجے میں کہنے کو ایک آئین، پارلیمنٹ اور منتخب حکومت وجود میں آ گئی، لیکن اصل اختیار فوج نے اپنے ہاتھوں میں ہی رکھا۔ ان حالات میں آنگ سان سو چی کے پاس 2 راستے تھے۔ یا تو وہ سول ملٹری عدم توازن پر مبنی اس ڈھانچے کو ایک نمائشی تبدیلی قرار دے کر مسترد کرتے۔ ایسی صورتحال میں انہیں اور ان کی جماعت نیشنل لیگ برائے ڈیموکریسی (NDE) کو انتخابی سیاست سے باہر بیٹھنا پڑتا، جس سے فوج کے ایجنڈے پر چلنے والی پارٹیوں کے لیے راہ ہموار ہو جاتی۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ برسوں کی مزاحمت کے بعد اگر ایک لولی لنگڑی جمہوریت کے لیے راہ ہموار ہو رہی تھی تو اس کا حصہ بن کر اس میں آہستہ آہستہ بہتری لائی جائے۔ آنگ سان سو چی اور ان کے ساتھیوں نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور فوج کے ساتھ شراکت اقتدار کے لیے تیار ہو گئی۔ فوج جنتا نے انہیں سن 2010 میں اس شرط پر رہا کیا کہ اپنی تمام تر عوامی مقبولیت کے باوجود وہ کبھی بھی ملک کی صدر بننے پر اصرار نہیں کریں گی۔ سن 2015 کے انتخابات میں آنگ سان سو چی کی جماعت نے بھاری اکثریت حاصل کر لی۔ ان انتخابات کو میانمار میں 25 سال کے دوران سب سے زیادہ صاف شفاف الیکشن قرار دیا جاتا ہے۔ ان انتخابات کے بعد آنگ سان سو چی کے لیے اسٹیٹ کونسلر کے نام سے ایک نیا عہدہ تشکیل کیا گیا، جس کے تحت انہوں نے پیچھے سے اپنی پارٹی کی حکومت چلانے کی کوشش کی۔ ملک میں اس سیاسی تبدیلی کے بعد امریکہ نے میانمار پر ایک عرصے سے عائد اقتصادی پابندیاں ختم کر دیں۔ اپنی حکومت کے دوران آنگ سان سو چی نے فوج کو اپنے ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش کی اور فوجیوں کو متنازع ترین اقدامات کا دفاع بھی کیا۔ انہوں نے سن 2017 میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی آپریشن کی حمایت کی اور عالمی عدالت انصاف میں ملک کے فوجی جنرلوں کا بھرپور دفاع کیا۔ آنگ سان سو چی کے اس موقف کے بعد ان کی عالمی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی سرکردہ تنظیموں نے ماضی میں انہیں دیے جانے والے اعزازات واپس لینے کا اعلان کیا، لیکن آنگ سان سو چی پر اس عالمی تنقید کے باوجود فوجی جنتا انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ فوج کے تحفظات کو اس وقت مزید تقویت ملی جب مارچ 2020 میں سویلین حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے حکومتی معاملات میں فوج کے اختیار کم کرنے کی کوشش کی۔ ان اصلاحات میں پارلیمنٹ میں باوردی فوجی افسران کے لیے مختص نشستیں کم کرنے کی تجویز بھی شامل تھی۔ منتخب حکومت کی ان اصلاحات کو پارلیمنٹ کی اکثریت ملی، لیکن فوج نے ان تجاویز کو ویٹو کر کے ان کا راستہ روک لیا۔ لیکن آنگ سان سو چی کی جماعت نے ہمت نہ ہاری اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان آئینی ترامیم اور اصلاحات کو ناگزیر قرار دیا۔ گزشتہ برس نومبر کے انتخابات میں انہیں اس بنیاد پر زبردست عوامی پذیرائی ملی اور ان کی جماعت بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جیت گئی۔ فوجی جنتا امید کر رہی تھی کہ الیکشن میں آنگ سان سو چی کی مقبولیت میں کمی آئے گی، لیکن ان انتخابات میں الٹا فوج نواز پارٹیوں کی پسپائی ہو گئی۔ تاہم فوج نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے۔
اس سلسلے میں ان سیاسی جماعتوں کے ذریعے سینکڑوں شکایتیں درج کرائی گئی اور یہ الزامات سپریم کورٹ تک لائے گئے۔ انجام کار پچھلے ہفتے فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں باقاعدہ دھمکی دی کہ اگر ان کی شکایت کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو وہ ملک کی خود مختاری کے دفاع میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر ہنگامی حالات کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میانمار کی پارلیمان فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن کے نتائج کا باضابطہ طور پر اعلامیہ جاری کرتی، آنگ سان سوچی سمیت کئی منتخب سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کر کے فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یوں پیر 1 فروری کو میانمار کی فوجی جنتا نے ایک بار پھر ملک میں جمہوریت کے پودے کو کچلتے ہوئے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔